اگلا سوال یہ کہ محرم کے مہینے میں عموماً جو ہیں وہ سنی اور شیعہ بھائیوں کے درمیان جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو وہ جو ہیں اہل سنت ہیں وہ اہل تشیع بھائیوں کو رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جو اہل تشیع ہیں وہ اہل سنت میں ان کو نازبی، خارجی، یزیدی کہتے ہیں۔ تو یہ جو اصطلاح ہیں یہ آپس کے ٹسل میں ہی ڈیوائز ہو گئی ہیں یا یہ واقعتاً کوئی پیچھے سے اس کا دیکھیں اصطلاح تو اپنی اصل میں موجود ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ غلط ہو رہی ہوتی ہے، اپنے مقاصد کے لیے، پیٹ کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ۔ ناسبیت کی اصطلاح شروع سے موجود ہے، رافضیت کی شروع سے موجود ہے۔ نسب عربی زبان میں کہتے ہیں کھڑا کرنے کو۔ ناسبی وہ لوگ ہیں جو سیدنا علی کے مخالفین تھے، ٹاپ آف دا لسٹ اس میں خوارج تھے، جو بغض رکھنے والے تھے، یا اہل صفین۔ اہل جمل کو میں نہیں کہتا کیونکہ اہل جمل تو بیک فوٹ پہ چلے گئے تھے۔ اور دوسری طرف ناسبی کے اگینسٹ جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ رافضی ہیں، جو سیدنا علی کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے سر جب آپ 60 سال تک ممبروں کے اوپر سیدنا علی پہ لعنت کروائیں گے تو دوسری طرف سے بھی ریونج آئے گا، وہ حضرت علی کو بڑھائیں گے اور پھر وہ ہر اس بندے کو رگڑے میں لے آئیں گے جس سے آپ محبت کریں گے۔ جیسا کہ غلام احمد قادیانی دجال کرتا تھا، جس سے اس کی لڑائی ہوتی تھی نا، اس کے بزرگ کو گالیاں دیتا تھا، چاہے وہ اس کا اپنا بزرگ بھی ہو۔ یعنی مجھے بتائیں اگر ہمارا عیسائیوں سے دشمنی ہوگی تو کیا ہم حضرت عیسیٰ کی توہین شروع کر دیں گے؟ لیکن قادیانی چونکہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ یہی کام کرتا تھا۔ میں نے پچھلے دنوں میرا جو ایک کلپ چڑھا ہے غلام احمد قادیانی یزیدی، اس میں میں نے حسین ابن علی کی جو اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ دکھائی ہیں۔ وہ یہی تو بتایا کہ وہ حسین علیہ السلام کی اس لیے توہین کرتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قادیانیت کے سب سے زیادہ افیکٹو جو مکتبہ فکر ہے نا مسلمانوں میں وہ شیعہ ہیں، کیونکہ اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا تو کئی شیعہ بھی ساتھ لگ گئے تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ عیسائی ہیں، کیونکہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اس لیے وہ حضرت عیسیٰ کی بھی توہین کرتا ہے اور حضرت حسین کی بھی۔ کیوں؟ کاؤنٹر نیریٹو قادیانیت کے خلاف جب کھڑا ہوا ہے نا تو شیعہ نے اور عیسائیوں نے زیادہ مخالفت کی، کیونکہ ان کی پبلک جا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا اچھا اب ان مولویوں کو نیچا کرنے کا طریقہ ہے کہ حضرت حسین کو نعوذ باللہ وہ الفاظ استعمال کرو جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرا کے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیے ہیں۔ بس عقل مندوں کے لیے صرف دکھانا ہی ہوتا ہے، بس ایک دفعہ دیکھ لیا آپ خود فیصلہ کر لیں، کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نام رکھے میں۔ اس کی اصل وہ حدیث ہے جو فضائل صحابہ میں دو اوپر تلے روایتیں ہیں کہ سیدنا علی سے موقوفاً روایت ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ اس میں مرفوع حدیث بھی ہے سنن طبرانی میں، لیکن وہ ضعیف ہے، لیکن یہ موقوفاً روایتیں صحیح ہیں اور ظاہر نبی الاسلام کے بتانے پہ ہی محمول ہے۔ تو سیدنا علی کی محبت میں غلوف کرنے والے رافضی اور ان سے دشمنی میں غلوف کرنے والے ناصبی۔ یہ حقیقت ہے کہ ناصبیوں کی اکثریت اہل سنت میں ہے اور رافضیوں کی اکثریت اہل تشیع میں ہے۔ یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی ایک خالی نام رکھنے کے لیے آپ کسی کو کہہ دیں، نجدی کہہ دیں، وہابی کہہ دیں، بدعتی کہہ دیں، ٹھیک ہے جی، بد مذہب کہہ دیں، رافضی کہہ دیں، ناسبی کہہ دیں، یزیدی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ موجود ہے ان کو اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ سنیوں کا کام ہے کہ ایک ٹکٹ میں دو مزے نہ کریں، اپنے اندر جو ناسبی ہیں ان کو جوتے مار کے باہر نکالیں، اعلان برات کریں۔ ہمارے جیل میں بہت بڑا ناسبی تھا فیض عالم صدیقی، قتل ہو گیا تھا، 80s کی بات ہے۔ آج تک اہل حدیث اس کو ڈس آن بھی کرتے ہیں، اس کے مضامین بھی چھاپتے ہیں، اور وہ مضامین بھی وہ جو اہل بیت کے خلاف لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہیں ہوتے۔ دوسری طرف شیعہ ہیں اور ان کے اندر جو رافضی خبیث گھسے ہوئے ہیں جو کہ شیخین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں، وہ ان کو اس طریقے سے کنڈیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تھوڑی چینج آئی ہے، لوگ کرنا شروع ہوئے، لیکن یہ دراڑیں اسی وقت فل ہوں گی جب شیعہ رافضیوں کی صفائی کریں اپنی صفوں سے اور سنی ناسبیوں کی صفائی کریں۔ صرف کہہ لینے سے کافی نہیں ہے کام کہ نہیں جی ہمارا تو کام تھا ہم نے بس کہہ دیا۔ ان کو فرنٹ سے لیڈ کر کے روکیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ 2006 کی بات ہے آلموسٹ، میں ایک دفعہ گولڈے گیا، اس وقت میں بھی بریلوی تھا، لیکن میں کئی چیزوں کے خلاف تھا، شروع سے ہی تھوڑا بہت ذہن کھلنا شروع ہو گیا تھا۔
تو وہاں کے جو مفتی تھے میں نے ان سے کہا کہ یہ یہاں پہ عورتیں آ کے بے پردہ عورتیں یہاں مزارات پہ آ رہی ہیں، ان کو آپ منع کیا کریں. ان کا جی ہم نے وہاں بورڈ لکھ کے لگا دیا ہے نا، اور کیا کریں، بورڈ لکھ کے لگایا ہوا ہے گاؤں کی عورتوں کے لیے، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا. میں نے کہا صرف یہ کافی ہے، آپ ان کو روکیں بائی فورس، قبر تک پہنچے ہی نا، وہاں مرد کھڑے کر دیں، اندر آنے ہی نہ دیں. لیکن وہ چاہتے بھی نہیں، اندر آئیں گے تو چندہ دیں گی نا. غریب غریب عورتیں بوڑھی بوڑھی اپنے دوپٹے کھول کھول کے اس میں سے 5-5 روپے کے سکے بھی، وہ پیرے وہاں پیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پکڑا رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایسے بے شرم وہ پکڑ لیتے تھے، 5 روپے بھی واپس نہیں کرتے تھے. تو پھر میں نے ان کو اس وقت ایک پھکی دی، بریلویت کے زمانے میں بھی پھکی میں دیتا تھا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں، اگر یہاں پہ کوئی بندہ آ کے آپ کے جو قبر میں دفن شدہ بزرگ ہیں ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دے، تو پھر آپ ایک وہاں پلے بورڈ ہی لگائیں گے کہ بزرگوں کو گالیاں دینا منع ہے، یا روکیں گے؟ کہتا ہے جی ایسی کی تیسی روکیں گے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی حمیت آپ کے دل میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے. تو اس کا جواب اس مفتی کے پاس کوئی نہیں تھا، نہ کسی اور مفتی کے پاس ہوگا، اور یہ حقیقت ہے. ان کو اپنے باب عزیز ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو رب مان لیا اللہ کو چھوڑ کے. یہود و نصارہ والی خرابیاں اس امت میں بھی آئی ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی پریڈکشن فرما دی تھی. ٹھیک ہو گیا جی.